بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویل نمبر 347 اور آج اس کی پہلی قسط ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ پیج ہے 345۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا یہ کتاب ہے سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد۔ غزوہ احد کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں اور اس کا بقیہ حصہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا بقیہ حصہ 347 ویلاگ، اور آج اس کی پہلی قسط ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو، ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، اونچا ایساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی ایک تہائی لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس علادگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا، اور رسول اللہ نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقاء کی سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو اوس میں سے بنو حارثہ اور بنو خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 122۔
جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں، اور اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا۔ چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے، واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ او اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہیں کہ واپس ہوئے، حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار یاد رکھو، اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِيَحْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا وَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ تیسری صورت کی 167 آیت۔ اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ او اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی رستے سے لے چلے؟ اس کے جواب میں ابو خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی ہارسہ کے ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن کنتی کے باغ سے ہوا۔ یہ سخت منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ دفاعی منصوبہ یہ ہیڈنگ ہے۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ عنہ کو سپرد کی اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوبی مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے،
تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم پرندے اچک رہے ہیں، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا نہ بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دی ہے، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلاوا نہ بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ نے وہ وحد شگاف بند کر دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمر مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کی شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی اور دلیری کا شعرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی اکرم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔ یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا، اور بائیں بازو پر دوران جنگ میں جس وحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا، اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکیں۔ اسی طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی اکرم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو 7 شوال سنہ 3 یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ رسول اللہ لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے تھے، یہ ہم انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں، یقیناً متقی و پارسا فاروق اعظم ہیں، ہے لرزاں ان کے نام پاک سے شیطان کا لشکر،
جلال و شان میں کے جلال و شان میں بے حد جدا فاروق اعظم ہیں، کبھی ان کی حیات جاں فضا پڑھ کر ذرا دیکھو، نہیں معلوم ہوگا پھر کہ کیا فاروق اعظم ہیں، حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں۔